بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ABR نے بہت بڑے بڑے فیصلے جلد بازی میں کیے اور جلد بازی میں کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ABR مذاق بن کے رہ گیا۔ بہت سارے فیصلے جو ہے وہ ABR کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے یا نہیں۔ عوام کا رد عمل چیک کیا جاتا ہے۔ اگر عوام جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے تشویش اور اس کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کمپین چلائے تو اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب کل کے دن جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک سے زائد موبائل فون لے کے آتا ہے تو اس کا موبائل فون ضبط کر لیا جائے گا، چاہے وہ اس کی ڈیوٹی ادا کر کے ہی لے کے آئے یا کوئی بھی ایسا سامان جو لے کے آئے گا جو اس نے تجارتی مقاصد کے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے یا کچھ بھی لے کے آتا ہے تو وہ اگر اس کی قیمت جو ہے $1200 سے زیادہ ہوئی تو اس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس طرح کے عجیب و غریب فیصلے جو ہے وہ ABR کر رہی ہے اور اسی وجہ سے کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا، جس کی وجہ سے آج کے دن اس حکومت کے ادارہ ABR جو کہ ٹیکس لگانے میں مشہور ہے، اس نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ABR کے چیئرمین کا یہ کہنا تھا کہ میرے اس نوٹیفیکیشن کو غلط جو ہے وہ اس کی تشریح کی گئی، لوگوں کو شاید اس حوالے سے سمجھ نہ آئی ہو۔ انہوں نے اس وجہ سے کیونکہ اس میں کمپلیکیشنز تھی، یہ صرف چیئرمین صاحب کی زبانی میں ہے کہ اس میں کمپلیکیشن تھی، اس میں وہ تمام تحفے اور اس میں وہ تمام سامان جو اپنے ذاتی استعمال اور عزیز و اقارب کے لیے کوئی بندہ اگر لے کے آتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ مگر نوٹیفیکیشنز کے دیکھنے کے بعد تاثر یہی آ رہا تھا کہ بندہ صرف ایک فون لے کے آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے کے آ سکتا۔ جب یہ تاثر عوام نے سنا، اس چیز کو دیکھا تو عوام نے واویلا مچا دیا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ABR پر، اور کیونکہ اوورسیز جو ہیں وہ بہت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے حوالے سے، تو اکانومی جو ہے اگر پاکستان میں پیسہ باہر سے نہیں آئے گا تو اکانومی نیچے جائے گی، عوام کو جو پاکستان کی گروتھ کو نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے کل کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ آج واپس ہو گیا ہے، اور اسی طرح یو ٹرن ABR نے بہت بڑا لے لیا ہے۔ اب آپ ایک سے زیادہ آئی فون لے کے آ سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے تحفے لے کے آ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا جو ABR آپ پر ٹیکس نہیں لگائے گی۔ مگر بات یہاں پر بڑی عجیب ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، دیکھیں جی پاکستان کا سب سے معتبر اور سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے والا یہ ادارہ ہے، تو یہ اتنی کنفیوز کیوں ہیں؟ کیونکہ اس پر برڈن بہت زیادہ ڈال دیا گیا، اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ دبا دیا IMF نے کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، عوام کو نچوڑنا ہے، تو اس حوالے سے وہ نئے سے نئے طریقے نکالتے ہیں اور کچھ طریقے جو ہیں وہ کارآمد ہو جاتے ہیں اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے تاجر دوست اسکیم کا آغاز کیا، لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، ایون کہ لوگوں نے اس حوالے سے ہڑتالیں کرنی شروع کر دی۔ وہ جو ہے وہ بات کٹائی میں پڑ گئی، اس میں کوئی بھی اتنا مطلب اپ ڈیٹ نہیں آئی، نہ ہی اس حوالے سے کوئی لوگوں کا رجحان دیکھا گیا۔ اس کے بعد ایک کارڈ بنایا گیا، جی آپ کارڈ کے ذریعے اپنی تمام تر ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ وہ بھی لوگوں میں بالکل، کیونکہ سمجھ نہیں لوگوں کو آتی۔ اور دیکھیں تاجروں کا ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جتنے بھی نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، جتنی بھی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ تمام کے تمام انگلش میں لکھتے ہیں۔ موسٹلی تاجر جو ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، یا جو تاجر پڑھ لکھ سکتے ہیں وہ اردو ہی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، تو آپ اردو میں کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکالتے؟ آپ اردو میں ریٹرنز فائل کرنے کا کوئی طریقہ کار کیوں نہیں بناتے؟ ہر ملک میں ان کی اپنی قومی زبان کو پریفر کیا جاتا ہے، یا اس میں ایسا فنکشن ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کلک کریں تو آپ کا فارم جو ہے وہ ٹوٹلی اردو میں ہو جاتا ہے یا ان کی اپنی زبان میں ہو جاتا ہے۔ چائنا میں چلے جائیں آپ، ہر چیز چائنیز لینگویج میں ہوگی، اگر آپ نے کنورٹ کرنی ہو تو وہاں آپشنز ہوتی ہیں۔ تو ہر ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر جس کمیونٹی کے لوگ زیادہ آتے ہیں، ایون کہ پاکستانی جب باہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر جس طرح جو UK میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اگر لوگ جائیں
تو وہاں ایئرپورٹ پر کیونکہ ان کو پتا ہے پاکستانی اردو جاننے والے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو وہ انگلش میں اردو میں بھی ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یا جس طرح سعودی عربیہ میں بھی ایسا اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، ایون کہ ہندی میں بھی لکھتے ہیں، کیونکہ مسلمان صاحبان جو دوست احباب جو ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں لوگوں کا رجحان بڑھانے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تاکہ باہر سے ملک سے جتنے بھی ہمارے اوورسیز گئے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں۔ اب اتنی پابندیاں لگا دیں گے وہ پاکستان آئیں گے نہیں، اگر آئیں گے تو وہ کچھ لے کے نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیں جی، چند پیسوں پر $1200 میں آتا کیا ہے؟ اگر آپ ایک فون لے کے آئیں تو وہ بھی اس سے زیادہ اماؤنٹ کا ہے، تو 2 فون لے کے آئیں گے تو آپ ایک ضبط ہو گیا، اوپر سے FIR الگ سے ہو گئی، تو کوئی بھی بندہ پاکستان میں آنا پسند پھر نہیں کرے گا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے پہلے لگایا اپنی ویب سائٹ پہ، لوگوں نے کرٹیسائز کیا، آج نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ تو اس طرح کی تمام پالیسیاں بنانے سے پہلے آپ آپس میں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں کم از کم یہ ہے اس حوالے سے ٹائم نکال کر اس چیز کو کلیئر کیا کریں کہ یا کیا یہ عوام کے اور پاکستان کے مفاد میں ہے، تو پھر اس نوٹیفیکیشن کو نکالا کریں۔ اس طرح ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مذاق بن جاتا ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن، کوئی پریکٹیکل جو ہے وہ ادارہ تو ہے نہیں، یہ ایک پاکستان کا قومی ادارہ ہے، اس کو اپنی امیج جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے اگر ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو۔ آج کے لیے اتنا، اس حوالے سے کچھ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔